السلام علیکم ناظرین، عرفان ملک اپنے پروگرام عرفان بابا شو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج میرے پاس ایک بہت عظیم شخصیت تشریف لائی، بلکہ میں نے ان کو ضد کر کے بلایا۔ کینیڈین پاکستانی پولیٹکس پہ بڑی گہری نظر ہے راؤ طاہر صاحب کی، اور طاہر راؤ صاحب ہمارے پیپلز پارٹی کینیڈا کے جنرل سیکرٹری ہیں، بڑے متحرک آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ان کا حلقہ احباب جو ہے وہ کافی انٹلیکچوئل پڑھائی لکھائی کا، ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں، یہ بھی ہمیں بھی سکھاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ، ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ راؤ صاحب تھوڑا سا تعارف کرائیے گا اپنا سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، آپ نے بڑی اچھی کافی پلائی۔ تو بس میرا تعارف یہی ہے جی، میں ایک عام سا انسان ہوں، لیکن جمہوریت پسند ہوں۔ جمہوریت پہ میں بلیو کرتا ہوں، اور بلکہ میں اس پہ جمہوریت کی جو اساس ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ہے ڈائلاگ۔ جب ڈائلاگ ختم ہو جاتا ہے تو جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ویسے بائی پروفیشن تو میں ایک رسک مینیجر ہوں، میں ابھی انشورنس کمپنی میں ایک کام کر رہا ہوں، بینکنگ میں میرا کیریئر ہے تھرو آؤٹ۔ لیکن جو پالیٹکس ہے یا جو سوشل ایشوز پہ بات کرنا، اس پہ سوچنا، اس پہ کام کرنا میرا پیشن ہے، اور پیشن میرا ختم نہیں ہوتا۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا کا میں جنرل سیکرٹری ہوں، تو اس کے لیے پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوں جی میں۔ اچھا راؤ صاحب، اپنا یوٹیوب چینل کا ذرا بتائیے گا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، بڑی آپ کی ماشاءاللہ ویورشپ ہے، تھوڑا سا تعارف اس میں بھی کرا دیجیے۔ جی ملک صاحب، میرا یوٹیوب کا چینل کا نام ہے ہائیڈ پارک، اور ہائیڈ پارک کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہوگا کہ یو کے میں ایک بہت مشہور پارک ہے، وہ لنڈن میں ہائیڈ پارک کے نام سے، لیکن وہ ویسے تو ایک پارک ہے، لیکن اس کی جیسے یہاں پہ کوئنز پارک ہے، اگر آپ کوئنز پارک کا نام لے تو آپ کے ذہن میں انٹیریو اسمبلی آئے گی، ٹھیک ہے؟ وہ پارک ایک بچوں کے کھیلنے کی جگہ، جھولے آپ کے ذہن میں نہیں آتے۔ اسی طرح تاریخی ہائیڈ پارک نہ صرف تاریخی تو ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لنڈن میں جو بھی مظاہرے ہوتے ہیں، جو بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پورا ایک کارنر ان کا بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ فریڈم آف سپیچ سے اس کو سمبلائز کیا جاتا ہے ہائیڈ پارک کو۔ تو اٹس اے سمبل آف ڈیموکریسی، سمبل آف فریڈم آف سپیچ، وومن امپاورمنٹ، سوشل ایشوز پہ کسی نے مطلب جمہوریت کا ایک سمبولک ہے وہ ہائیڈ پارک۔ تو اس لیے میں نے اپنے پروگرام کا نام ہائیڈ پارک رکھا ہے، اور میں جو پاکستانی پولیٹکس پہ بھی کرتا ہوں بات، اور سوشل ایشوز پہ بات کرتا ہوں۔ جیسے میں نے کل ہی بڑا اچھا ایک پروگرام کیا، پروفیسر ڈاکٹر ندیم بٹی صاحب ہیں، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، یو کے میں رہے ہیں، سعودی عرب میں رہے ہیں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ تو ہم نے مادری زبان پہ کیا کہ پنجابی جو ہمارا مادری زبان ہے اس کے زوال کے کیا اسباب ہیں، اور تعلیم، ذریعہ تعلیم جو مادری زبان پہ اس کا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی مطلب جو سوشل ایشوز پہ، ڈیموکریسی پہ، وومن امپاورمنٹ پہ میرے پروگرام ہوتے ہیں موسٹلی۔ اچھا راؤ صاحب، چلیں ماشاءاللہ آپ ہائیڈ پارک دیکھیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا راؤ صاحب کو، میں بھی فالو کرتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ آج ہم پاکستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پہ راؤ صاحب بات کریں گے۔ آپ کی ایکسپرٹائز مجھے چاہیے۔ میرا بھی چینل خوش قسمتی سے پاکستان میں کچھ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ انتظار بھی کرتے ہیں۔ پاکستان پولیٹکس کے آپ ماہر ہیں راؤ صاحب۔ یہ پچھلے 3.5 سال میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، جی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، کوئی کچھ کہتا ہے کہ جی کوئی شاید انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں، کوئی پٹرول کی قیمتیں بڑھیں، کوئی پاکستان میں بڑے عرصے سے کوئی ریفارمز نہیں کی تھیں، اور وہ ریفارمز ہوئیں جس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھانی پڑی، ہر چیز کو نارمل، کوئی IMF کی بڑی شرطیں تھیں جو پچھلے کئی سالوں سے تھیں، جی، اور اس کو ان کو ایز اٹ از رکھا گیا تو وہ کرنی پڑی۔ وہ اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ نااہل ہے، اور اس میں ایڈوائزر بھی اسی طرح کے ہیں، اور عمران خان صاحب کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، اس وجہ سے پاکستان مہنگائی کا شکار ہو گیا۔ تو پچھلے 2-3 ہفتے سے سیاسی ہلچل بہت دیکھی جا رہی ہے، بہت ٹھیک ٹھاک قسم کی۔ تو پہلے تو میں آپ کو ریکویسٹ یہ کروں گا راؤ صاحب کہ ایک تو میرے یہ جو یوٹیوب کے چینل کے لوگ ہیں اور ایک جو فیس بک کے چینل کے لوگ دیکھ رہے ہیں، دونوں 3.5 سال کی صورتحال پہ میں آپ سے آپ کا تبصرہ سننا چاہتا ہوں۔ جی ملک صاحب، بڑا یہ انٹرسٹنگ ہے پاکستان کی صورتحال اس وقت، اور بڑی تیزی سے، بلکہ گھنٹوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینج ہو رہی ہے صورتحال اس وقت۔ لیکن اگر پچھلے 3.5 سال سے دیکھیں تو بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جس وقت جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا ختم ہوا تو وہ اس وقت سچویشن ایسی نہیں تھی کہ جو 77 میں
इस वक्त जिस वक्त जमहूरियत ख़त्म हुई तो वो लोगों का माइंड सेट बहुत चेंज हो चुका था। लोगों का अंदर पैसा बहुत लोगों का आ गया था, नौ दौलती एक नई क्लास पैदा हो गई थी अफ़गान जिहाद में, वॉर में, और एक इस्लामाइजेशन भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो गई थी जो कि वो ग्रॉस रूट लेवल से नहीं आई थी, जिसमें कि मैं कहता हूँ कि एक होती है इस्लामाइजेशन, एक होती है आपकी मजहबी होना, एक और बात होता है, और आपको जो है ना और जो है ना नेक होना एक और चीज़ होता है। ठीक है जी, ठीक तो है। मजहबियत पसंदी बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी 10-11 साल में, उनको ग्रास रूट लेवल पे पाबंदी लगने की वजह से वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकी थी। ऊपर तो नारे थे लेकिन लोगों की ट्रेंड नहीं थी। तो हमारी सोसाइटी बहुत बदल गई है। अच्छा। तो उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत सारी इश्यूज़ ऐसे आ रहे थे जो कि उन्होंने हुकूमत नहीं करने दिए, और हमारी पॉलिटिकल क़यादत में भी वो मैच्योरिटी नहीं थी। तो वो जो सियासी क़यादत लोग आपस में लड़ती रही है, जो 90s की सियासत हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो बनाई एस्टेब्लिशमेंट की थी उन्होंने, एक वो मैं कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासी विंग था जो पॉलिटिकल फोर्सेस के ख़िलाफ़ था जी। तो उसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर सके। अवाम में एक मायूसी पाई जाती थी, और जेन्युइनली बहुत सारे लोग समझते थे कि ये पार्टियां डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोगों के ब्रेन वॉशिंग की गई वो सही रूट कॉज को नहीं समझ सके। तो जेन्युइनली जिस वक्त एक नीड वैक्यूम क्रिएट हो चुका था अवाम में, सियासी लोग चाहते थे, जैसे पढ़ा लिखा तबका है, जो मिडिल क्लास है, जो हमारी जो सैलरीड क्लास है, जो प्रोफेशनल कैटेगरीज हैं, जैसे बैंकर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, और स्पेशली जो ओवरसीज़ के लोग थे, वो समझते थे कि यार कुछ होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, कुछ चेंज चाहिए। उसको उन्होंने कैपिटलाइज करने की कोशिश की, और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी, और जो ब्यूरोक्रेसी जो चाहती थी, जो टेक्नोक्रेट हुकूमत का भी हमेशा से आप सुनते आए होंगे सोचा कि जी टेक्नोक्रेट हुकूमत बनानी चाहिए। ठीक है। तो वो एक उन्होंने कहा कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, उसकी पॉपुलैरिटी को कैश करते हुए एक ऐसी नॉन पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए। जी बिल्कुल। है तो पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसका जो माइंड सेट है वो एक नॉन पॉलिटिकल है। ठीक है, जो अवाम की नब्ज को नहीं समझ सकता। ठीक है। वो बना के वो एक पेश की गई, लोगों को एक मसीहा बना के पेश किया गया, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, और वो एक, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट इमरान था वो फेल हो गया। अच्छा। ठीक है। अच्छा। क्योंकि पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के अंदर वो अहलियत ही नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में अवाम नीचे से लेके आती है, लेकिन पूरी दुनिया में आप देख लें कि लीडर्स का करिश्मा जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें देख लें, कनाडा में देख लें, लीडर जब आता है, लिबरल पार्टी का बुरा हाशर था बहुत पहले, जब उनके पास एक कंजर्वेटिव के पास लीडर अच्छा था। ठीक है, जैसे उनको एक अच्छा लीडर मिला वो इक़्तिदार में आ गए। जी बिल्कुल। लोग आज तक जैक लेटन को याद कर रहे हैं। ठीक है, और लोग कहते हैं कि वो जैक लेटन होता तो वो वज़ीर आज़म बन जाता। क्यों होता वो बन जाता? क्योंकि वो पॉलिटिकल करिश्मा था। आप लंदन में उसमें देख लें, हिंदुस्तान में देख लें, जिस वक्त से उनके पास इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद कांग्रेस बरसे इक़्तिदार नहीं आ सकी, आई है जो थी वो जो मनमोहन सिंह था, लेकिन वो उसके बाद उनके पास करिश्मेटिक लीडर नहीं है। ठीक है। इनके पास मोदी आया, उन्होंने वो लेके आ गया उनको। उससे पहले वाजपेयी लेके आया, बिकॉज उनके पास लीडरशिप नहीं थी। मंशूर होना अपनी जगह है, लेकिन लीडर का करिश्मा होना चाहिए। तो इमरान खान साहब के पास एक करिश्मा तो है क्राउड पुलिंग का, लोग उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन उनके पास पॉलिटिकल विजडम नहीं है, ना विजडम है, ना उनके अंदर पॉलिटिकल डेप्थ है, ना उनके पास टेक्निकल एबिलिटीज हैं। ठीक है कि आप होता है ना कि आप डिलीवर करते हैं। जैसे नवाज शरीफ के साथ पास एक करिश्मा है, लेकिन शहबाज शरीफ की एक जो अहलियत है वो एक मैनेजर की है। वो करिश्मा नहीं है उनके पास, वो लीडर नहीं है, वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा मैनेजर के तौर पर। इमरान खान ना पॉलिटिकल फ्रंट पर डिलीवर कर सका है, ना वो मैनेजर के तौर पर कर सका है। तो लोग कहते हैं कि जी वो पुराने लोगों को साथ लेके आ गया। मैं नहीं मानता इस बात को। ठीक है, पुराने मानों का, लेकिन उनके पास तो 20 जो स्पेशल असिस्टेंट बैठे हुए हैं। हुकूमत तो वो चला रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर नॉन पॉलिटिकल बंदा, उनका जो सी पैक नॉन पॉलिटिकल बंदा, उनके पास पेट्रोलियम नॉन पॉलिटिकल बंदा, नेशनल फाइनेंस जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो नॉन पॉलिटिकल बंदा। तो वो तो टेक्निकल बंदे बैठाए हुए ना उन्होंने। तो उनके पास मर्दम शनासी नहीं है। ठीक है, वो अच्छे सिलेक्ट नहीं कर सकते टीम। ही इज नॉट अ गुड सिलेक्टर ऑल्सो। तो ये प्रोजेक्ट इमरान फेल हो चुका है मेरे ख्याल में। तो आपको बेसिक्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। अच्छा, दोबारा अवाम से रुजू करना पड़ेगा। तो दूसरा, मैं एक हमेशा बात कहता हूँ कि हमारे पास हर मुल्क का
ہر کلچر کا ایک اپنا ایک گراس روٹ لیول پہ ایک وزڈم ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کو کیا فوک وزڈم بھی کہتے ہیں آپ اور کلیکٹیو وزڈم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہر چیز ایسٹ میں جو ہوتی ہے یا جو پاکستان میں ہوتی ہے وہ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, ہمارا برادری سسٹم ہے, برادری سسٹم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, پنچایت سسٹم تھا ہمارا, وہ کوئی بری بات نہیں ہے ہونا. ویسٹ کا ایک اپنی ویلیوز ہیں, ویسٹ کا ایک اپنا کلچر ہے, تو ہم دو چیزوں میں وہ ہو گئے ہیں, ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں چینج کی تو ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی ویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 22 کروڑ عوام کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کر سکتے ٹھیک جب تک ہم اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے, اپنا ایک مائنڈ سیٹ نہیں لے کے آئیں گے, وہاں پہ گراس روٹ لیول سے جو ہے نا پولیٹکس نہیں آئے گی, ہم اپنا برادری سسٹم کے ساتھ ہی ووٹ ڈالنا نہیں سیکھیں گے, اچھے لوگوں کو نہیں لے کے آئیں گے, تو اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ پروجیکٹ عمران فیل ہو گیا جب تک پولیٹیکل فورسز کو, جو جینون پولیٹیکل فورسز ہیں, جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, جن سے لوگ کنیکٹ کرتے ہیں, جن سے وہ ان کی شادی بیاہ میں جاتے ہیں, ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں, تو اس وقت تک پاکستان میں چینج نہیں آئے گی. جی اچھا راؤ صاحب, بالکل آپ نے بڑا اچھا تجزیہ یہ پیش کیا کہ جو بھی آپ کا, میں آپ کا پولیٹیکل وزڈم کا پہلے بھی قائل ہوں اور مزید قائل ہوتا ہوں. بڑا اچھا آپ نے تجزیہ کیا. اب یہ اس میں کچھ ٹیکنیکل مسئلے ہیں کہ فرض کریں اگر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, جی جی, اور پھر آپ نیکسٹ سینیریو کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب ہے کہ اس میں جو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے اور اس میں پرائم منسٹر کون ہوگا, کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, کیا الیکشن ہوں گے, کیا پرائم منسٹر صاحب کو کوئی سپریم کورٹ کوئی آرڈر جاری کرے گی, یا اگر فرض کرو عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہتے ہیں اور یہ طریقے عدم اعتماد فیل ہو جاتی ہے, پھر کیا سینیریو ہوگا؟ دیکھیں جی, اس وقت سچویشن ابھی کافی فلوئڈ ہے اور بہت سارے آپشنس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ ابھی مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے, دیکھیں اگر عدم اعتماد آتی ہے تو یہ جو ہے نا اپوزیشن کا فرض بنے گا, اس کی رسپانسبلٹی بنے گی کہ وہ 172 ممبر شو کریں. ٹھیک ہے, دے ہیو ٹو پروف. لیکن اگر اس کے عمران خان کے اتحادی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے, کیونکہ ان کے ابھی 5-6 ممبروں پہ کھڑی ہے, اگر 6 ممبر ان کے ہیں, کاف لیگ کے ہیں, یا ایم کیو ایم کہہ دیتی ہے کہ جی ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے. وہ تو آج 11 کلیم کر رہے ہیں سر. جی جی, وہ مجھے پتا, وہ 16 بلکہ کلیم کر رہے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, وہ نیکسٹ کنیکٹ ہے. لیکن اگر جو ایز پر پیپرز میں جو اس وقت ہے, جو سچویشن ہے, ان کی جو اسٹرینتھ ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سپورٹ ودرا کرتے ہیں عمران خان سے, اور ایم کیو ایم کہتی ہے, اگر مطلب جو بھی اتحادی ہیں ان کے, تو اس وقت اس میں یہ ہوگا کہ پھر عمران خان کو اپنی اسٹرینتھ شو کرنی پڑے گی 172. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے, تو اس لیے مسلم لیگ نون کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اتحادی ان کا ساتھ چھوڑیں, یا جو پی ٹی آئی کے کچھ ممبران ہیں وہ ریزائن کر دیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں سچویشن یہ آتی ہے کہ اگر وہ ریزائن کر بھی دیتے ہیں اور اسپیکر ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو وہ تو پھر سچویشن وہیں آ جائے گی, لنگر آن ہو جائے گی, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس سے بہتر آپشن یہی ہے کہ اپوزیشن ہی اپنی جو ہے 172 پورے کر دے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ویسے تو آن پیپرز, آن گراؤنڈ ہماری پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کا بہت رول ہوتا ہے ہر چیز میں. اگر تو ان کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوتی, جو کہ ابھی جو سگنلز یہ آ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, وہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کو عمران خان کو لے کے چلنا ان کے لیے اب مشکل ہے. ٹھیک ہے, اب ہر بندہ جو ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, جو چھوٹی پارٹیاں ہیں, وہ بھی, اور اسٹیبلشمنٹ بھی نئے سیٹ اپ کے لیے بات کر رہے ہیں, نئے سیٹ اپ کے وہ دے رہے ہیں کہ آگے فیوچر میں کیا صف بندی ہو. ان کو کون ایشورنس دے سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ ان کے مفادات پہ زیادہ نہ پڑے. اس طرح جو پولیٹیکل پارٹی ہیں, کاف لیگ ہے, ایم کیو ایم ہے, ان کو باقی پارٹیاں کیا پرومس کر سکتی ہیں. اگر تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہتی ہے, فون نہیں آتے اور وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی, جو کہ کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ پاکستان اس وقت سچویشن پہ آ گیا ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کے بس کا روگ نہیں ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا بس کا روگ نہیں ہے, جو ہے وہ ایک نیشنل کنسنسس کی گورنمنٹ بننی چاہیے, جس میں تمام سٹیک ہولڈر شامل ہوں, تمام پارٹی شامل ہوں, وہ ایک روڈ میپ بنائے اگلے 10 سال کا, جس کو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف جو اس کو کہا تھا کہ اکنامک چارٹر جو ہے, جو اس کو مساق جو ہے معیشت, جس کو شہباز شریف نے نام دیا تھا, وہ اس پہ کام کریں گے تو چلے گی.
ابھی جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لیکن اس میں بھی کیونکہ اچھا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پولیٹیکل پارٹیز اٹ سیلف بھی انسٹیٹیوشن ہے، انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کرنا ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون ہے یا اور پارٹیاں ہیں، وہ انہوں نے الیکشن تو اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ لڑنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے مفادات کو بھی کرنا ہے اور ایسا بھی الائنس بھی بنانا ہے. تو اگلے سیٹ اپ میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ممبران ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اسپیشلی کیونکہ ان کی بھی اسٹرینتھ پنجاب میں ہی ہے، کراچی میں تو وہ ویسے ہی تھوڑے سے ہیں کراچی میں، ہاں، اور سندھ میں تو ہے ہی نہیں ان کی پریزنس، اور اگلی بھی کراچی میں بھی جعلی مینڈیٹ تھا ان کا یا کے پی کے میں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون ہمیں ایشورنس دے دے کہ ہم ٹکٹ دیں گے آپ کو نیکسٹ الیکشن میں تو ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے. اب مسلم لیگ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی کینڈیڈیٹ جو پچھلے 4 سال سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، انہوں نے جھوٹے مقدمے بھی انہوں نے دیکھے ہیں، انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی دیکھی ہے، کوئی جعلی مقدمے بھی بھگتے ہیں، وہ 3000 سے یا 4000 سے ووٹ سے ہار گیا ہے، تو وہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیں یا اپنے ایک بندے کو اکاموڈیٹ کریں. تو یہ ایک بڑا مشکل ڈیسیجن ہے. پیپلز پارٹی کے لیے ایسا ڈیسیجن مشکل نہیں ہے کیونکہ پنجاب میں ان کی اتنی اکثریت نہیں ہے، جنوبی پنجاب میں وہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، سندھ میں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے اپنے ممبر ہیں، کراچی میں وہ ان کو دے سکتے ہیں ٹکٹ پی ٹی آئی کو، لیکن مسلم لیگ نون کو یہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیکٹنٹ ہے لینے میں. تو یہ اس وقت، لیکن ابھی سچویشن یہ ہے کہ کاف لیگ کے پاس تو آلریڈی اسپیکرشپ ہے، 2 منسٹریاں ہیں، اس سے زیادہ کیا ہے، وہ امیدوار ہیں پنجاب میں چیف منسٹرشپ کے. اچھا دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ ایک صاحب ایک جو ٹرسٹ کی بات ہے، جی جی، یہ چاروں پارٹیاں جو ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، کاف لیگ اور ایم کیو ایم، جی جی، یہ چاروں ایک نہ ایک دور میں ایک دوسرے سے کیا گلا پھاڑتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو پتھر مارتی رہی ہیں، انجر کرتی رہی ہیں، سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتی رہی ہیں. ان چاروں کو ایک دوسرے سے بڑی گریوینس ہے. جی بالکل. ان میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ قدر معتدل سے آدمی ہیں، وہ ایکسس اللہ صفائی کے قائل ہیں. پیپل پارٹی سے بھی زرداری صاحب سے بھی تعلقہ ٹھیک ہیں، نوازشی سے بھی ٹھیک ہیں، ایم کیو ایم سے ایم کیو ایم سے ان کا بڑا ان کا بھی کراچی کی سچویشن پہ چونکہ ہے ان کا. اے این پی جو ہے وہ بھی اس وقت بڑی خاموش پارٹی ہے، حالانکہ اے این پی میں سمجھتا ہوں بڑی نظریاتی پارٹی ہے، لیکن نظریات کی دنیا اب ختم ہوتی جا رہی. جی بالکل. اچھا یہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے ان چاروں میں، عمران خان صاحب بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ آپس میں کیا ٹرسٹ کر سکیں گی یا پھر وہی لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، ٹرسٹ تو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، انہوں نے بہت سبق سیکھا ہے. جو چارٹر آف ڈیموکریسی جب پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے کیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اور نواز شریف صاحب نے، تو اس کے بعد تو ان کے اندر میچورٹی تو آئی ہے. لیکن دیکھیں چونکہ میں نے بات کی کہ کمپٹیشن تو رہے گا. دیکھیں پولیٹکس میں سے کوئی کسی کو سرنڈر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کوئی وڈرا تو نہیں کرے گا نا، کوئی ریٹائرمنٹ تو نہیں لے گا نا کہ زرداری کہے گا کہ جی میں پیپلز پارٹی ابالش کر رہا ہوں، بلاول بھٹو زرداری، اور میں سرنڈر کر رہا ہوں، یا مسلم لیگ نون تو نہیں کہے گی نا. پولیٹکس میں تو یہ ایک وہی ہوتی ہے کہ آپ شام کو بیٹھ کے اکٹھے کھانا تو کھا سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے دوڑ میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے سب نے بھاگنا ہے، ٹھیک ہے، اپنا اپنا کرنا. اب آپ ریل اسٹیٹ میں ہیں، آپ کے دوست ہیں، بہت سارے ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، تو لیکن جب آپ بھی اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، صرف اور صرف زیادہ زیادہ آپ کے لیے جو پروفیشنل ایتھکس یہ ہے کہ آپ انفیئر مین نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یوز نہیں کریں گے. آپ جو ایتھیکل سٹینڈرڈز کو یوز کرتے ہوئے، پروفیشنل سٹینڈرڈ کرتے ہوئے، آپ کا بھی حق ہے. تو اگلے الیکشن ہوں گے، ہر کوئی اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ جائے گا، اپنے اپنے منشور پہ الیکشن لڑے گا، اور جس کو عوام مینڈیٹ دے گی تو اس کی لیگ پولنگ نہیں ہونی چاہیے، ان کے خلاف انفیئر مین نہیں یوز کرنے چاہیے، ان کے ساتھ کوئی سازشیں نہیں کرنی چاہیے. دیٹس دا اونلی ریکوائرمنٹ. ابھی یہاں پہ دیکھ لیں کینیڈا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پچھلے سال الیکشن ہوئے، کیا تینوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں الیکشن لڑا؟ بالکل. کیا انہوں نے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کی؟ کیا ایک دوسرے پہ الزامات نہیں لگائے؟ کل ایمرجنسی ایکٹ آیا، اس پہ اگر این ڈی پی ان کی سپورٹ نہ کرتی تو الیکشن نئے کال ہو جاتے. ٹھیک ہے، آپ کو کیس ٹو کیس بیسس پہ، سچویشن ٹو سچویشن پہ آپ نے ایشو بیس پولیٹکس ہوتی ہے. کوئی خاندانی یا کوئی قبائلی دشمنی نہیں ہوتی کہ تم نے میرا باپ مارا، دادا کے ساتھ وہ کیا تھا، اس کے گھوڑے کو گرایا تھا ٹانگ، اس کو ڈنڈا مار کے، تو میں اب نہیں چھوڑوں گا آپ کو. وہ ایشوز پہ ہوتی ہے. جس وقت
حکومت ورسز اپوزیشن ہوتی ہے. کل کو اگر عمران خان الیکشن ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے، اگر تو یہ کولیشن گورنمنٹ نہیں بناتے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ سنگل گورنمنٹ بنتی ہے، تو کل کو چانسز ہے کہ عمران خان اور نواز شریف اپوزیشن میں اکٹھے ہو جائیں، یا پیپلز پارٹی اور عمران خان بھی ہو جائیں. ٹھیک. تو یہ تو دیٹس دا ڈیموکریسی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف اور صرف انفیئر مینز نہیں یوز ہونے چاہیے، لیگ پولنگ نہیں ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشنل بھی کرائسس کریٹ ہونے کا بڑا خطرہ ہے، اور یہ اس میں یہ ہے کہ فرض کریں اگر عمران خان، ہم یہ سینیریو پہ ایک مفروضے پہ ناظرین کام کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان ہٹ جاتے ہیں تو یہ سیٹ اپ تو پھر سال 1.5 سال ہی چلے گا نا. جی اصل میں اس میں بھی دو رائے ہے. جو اس وقت اپوزیشن کو جو اتنا دن لگا تھا جو اس نتیجے پہ پہنچنے تک اور اس سٹیج تک پہنچنے تک کہ عدم اعتماد کی جائے، اس میں دو رائے تھی پولیٹیکل پارٹی کو. دیکھیں نا، ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. میں نے یہی بات کی نا کہ مسلم لیگ نون کا اپنا منشور ہے، اپنا ان کے خیالات ہے، اپنی اسٹریٹجی ہے جو ان کو سوٹ کرتی ہے. پیپلز پارٹی کی اپنی ہے. ابھی اس میں بھی دو رائے تھی کہ اگر تو الیکشن کے بعد یہ عمران خان ہٹ جاتے ہیں تو کیا فوری الیکشن کرائے جائیں گے یا یہ ٹرم پوری کرے جائیں گے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ فوری الیکشن کرائے جائیں. ٹھیک ہے. اور ابھی شاید جو ہے نا، لیکن یہ کنسنسس یہ ہو گیا ہے تمام پارٹیوں پہ کہ اس اسمبلی کی مدت، تاکہ چونکہ ایک روایت بن گئی ہے، اب یہ تیسری اسمبلی ہے، پچھلی 2 اسمبلیوں نے مدت پوری کی تھی گو کہ پرائم منسٹر چینج ہوتے رہے تھے، تو یہ ہے کہ یہ اسمبلی مدت پوری کرے، 1.5 سال جو بھی حکومت آئے انٹرم وہ رہے، اپنے ریفارمز کی جائے، جو الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جو بھی اس طرح کی انہوں نے جو امینڈمنٹ کی ہیں یک طرفہ ان کو ہٹایا جائے، نیب کا چیئرمین اپوائنٹ ہونا ہے وہ کیا جائے. تو اس کے بعد ایک لیول پلینگ فیلڈ دے کے اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیے جائیں مقررہ مدت پہ. جی. لیکن اگر اسمبلی پرائم منسٹر توڑتا ہے تو یہ کانسٹیٹیوشنل وے ہے، کوئی اس میں کوئی کرائسس نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ اگر اسمبلی اگر جلدی توڑی جاتی ہے، انٹرم الیکشن ہوتے ہیں تو وہ 60 ڈیز میں ہوں گے، اور اگر پوری مدت کے بعد ہوتی ہے پھر 90 ڈیز میں ہوں گے. راؤ صاحب، اب چونکہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، جی کیا یہ جو کولیشن گورنمنٹ جو بنے گی عمران خان صاحب کے بعد، جی کیونکہ اب عمران خان صاحب تو رہتے ہیں تو صورتحال خراب ہی ہوگی، بہتر نہیں ہو سکتی. معاشی صورتحال کی بات کر رہا ہوں، عوام کی مشکلات کی بات کر رہا ہوں، مہنگائی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام ہو گئے. پروو ہو گیا بالکل. اس میں آپ کے تحریک انصاف کے لوگ جو مرضی کہیں، ان کا اپنا حق ہے، ہر بندہ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتا ہے. ہم بھی جب ڈیفینڈ کرتے تھے بھٹو صاحب کو تو کچھ لوگ بھٹو صاحب کے جو مخالف تھے وہ ہم پہ تنقید کرتے تھے، ان کا رائٹ بنتا تھا، ہم کہتے تھے ہمارا بھی رائٹ تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کریں. سوال یہ ہے کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، کیا یہ مہنگائی کا طوفان یا IMF کا جو ضد ہے، جو اس کی شرطیں ہیں، کیا یہ ان کو کنٹرول کر سکے، عوام کو کوئی ریلیف بھی دے سکیں گی، یا یہ الیکشن کمپین شروع ہو جائے گی فوری بات کہ چلو سال بعد الیکشن کرتے ہیں، جو گورنمنٹ آئے گی دیکھا جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے. اس وقت پاکستان کے حالات معاشی طور پہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے. مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اور جو ہے نا انفلیشن پاکستان کی میں اس وقت ریجن میں سب سے زیادہ ہے. یہ اتنا ایزی آنسر نہیں ہے اس کا. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا جلدی اس کا کوئی سلوشن نکلے گا، آنیسٹلی اسپیکنگ. دیکھیں، صرف اور صرف تھوڑا سا ریلیف عوام کو یہ مل سکتا ہے کہ جیسے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ پرو پیپلز ہے، کوئی نوکریوں کی چھانٹیاں نہیں ہوگی، سرکاری نوکریاں لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گی، کوئی میڈیا پہ قدغن نہیں لگے گی. جیسے ابھی آرڈیننس لے کے آئے ہیں پیکا کا، وہ جو ہے نا وہ کوئی چینل بند نہیں ہوں گے، صحافیوں کو نہیں نکالا جائے گا. اس طرح کے جو ریلیف ہیں عوام کو، اسمبلی کی وقت بڑھ جائے گی، پرائم منسٹر اسمبلی میں آئے گا، ڈبیٹ ہوگی، اپوزیشن کو اس پہ کنسنسس میں لیا جائے گا، کوئی انتقامی کارروائیاں نہیں ہوں گی. جو جمہوریت کی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہو جائیں گی. لیکن دیکھیں، آنیسٹلی اگر میرا سے پرسنل اوپینین لیا جائے، میرا یہ ہے کہ اس میں اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے بس کا نہیں ہے، اکیلی پارٹی کا. ہمیں کنسنسس چاہیے، اور اس کا حل جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. آپ اپنی ذمہ داری ریئلائز کریں، آپ اپنی غلطیاں ریئلائز کریں، معافی مانگیں،
آگے سے آپ کہیں کہ آگے سے ہم نہیں کریں گے, میں اپنی معافی مانگوں, میں اپنی پچھلے غلطیاں ہیں اس کو مانگیں اور آگے سے بڑھ کے چلیں. دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ ایک آدمی, اب جیسے فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ہر بندہ جب گاڑی چلاتا ہے تو وہ فری لانسر اس کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے نا, جہاں سے لیفٹ رائٹ کوئی آپ نے نہیں سگنل کو دیکھنا, کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے جا رہا ہے. اگر میں جا کے وہاں پہ اکیلا بیٹھ کے کروں کہ جی میں اپنی گاڑی رولز کے مطابق چلاؤں گا, تو میرا خیال ہے کہ میں شاید 4 گھنٹے میں مال روڈ کراس کروں. ٹھیک ہے, میرے اکیلے کرنے سے نہیں ہوگا. یہ ایک آپ بھی سوچیں, میں بھی سوچوں, ہم بیٹھے ہیں کہ نہیں یار کل سے آپ نے بھی رول کو فالو کرنا ہے, میں نے بھی کرنا ہے. تو ایسے ہی پوری سوسائٹی میں ہمارے جو پولیٹیکل کنسنسس بنائیں کہ یار جو ہو گیا پیچھے سے ہو گیا, آگے ہم نے جس نے جو کھایا, جس نے جو غلطیاں کی, ہر بندہ معافی مانگے اور آ کے چلائے, تو سوسائٹی میں بہتری آئے گی. ادروائز ایک سیگمنٹ میں آنے سے نہیں آئے گی. اب جیسے ایک پولیس والا کو ہم کیسے کہتے ہیں جی پولیس میں بڑی کرپشن ہے, جی بڑی کرپشن ہے, جی پولیس والا نہیں کرتا. لیکن اگر آپ ایک پولیس والے سے بیٹھ کے ان کی سٹوری سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار اس جیسا کوئی مظلوم آدمی نہیں ہے, اس کی اپنی مجبوریاں ہیں. ٹھیک ہے, اس کی اپنے اس پہ جو پولیٹیکل پریشر ہے, اس کے معاشی حالات ہیں, اس کو دوائی اس کو نہیں ملتی, اس کو گھر کا کرایہ اس نے دینا ہے, بچوں کو اس نے پڑھانا ہے, اس کی عزت اس کی کوئی نہیں ہے, اس کے پولیٹیکل پریشر ہے, اس کو نوکری مشکل ایک عذاب ہے. سڑک پر کھڑے ہو کے بیچارہ, سڑک پہ ہو کے کوئی آگے تھپڑ مار. کل میں دیکھ رہا تھا ویڈیو کہ وہ ایک MNA کا جو ٹکٹ ہولڈر تھا PTI کا, اس کا بیٹا آیا, اس نے آ کے تھپڑ مارنا شروع کر دیے نادرا کے. ٹھیک ہے, ہر بندہ اس وقت سارجنٹ کو 200 فٹ گھسیٹتے لے گیا, بعد میں پرچہ درج کرنے کی باری آئی. ہاں, تو پتہ لگا وہ بہت بڑا انفلوئنشل تھا. نہیں, وہ کوئٹہ میں ہوا, وہ انہوں نے بندے نے MP نے وہ مار دیا, جو پولیس والا جو کھڑا ہوا تھا بیچارہ, اس کی گاڑی نے ہٹ کیا اور اس کو مار دیا بندے کو, تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہر بندہ اپنے لیول پہ ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے. جب آپ اس کی پولیس والے کی حرکتیں دیکھیں گے, اس کی بدتمیزی دیکھیں گے, جب وہ ایک عام بندے کو تھپڑ مار رہا ہوتا ہے, رشوت لے رہا ہوتا ہے, تنگ کر رہا ہوتا ہے, آپ کہیں گے اس جیسا ظالم نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کی سٹوری سنیں گے آپ کہیں گے اس جیسا مظلوم کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے سیاستدان بھی ہیں, آپ کو بڑے برے لگتے ہیں, ایک MNA ہے, MP ہے, منسٹر ہے, آپ منسٹر کے سامنے رونا شروع کرے گا, وہ بتائے گا کہ یار میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں بے بس ہوں. وہ بھی بے بس ہے اتنا ہی جتنا ایک عام آدمی ہے. اچھا راؤ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے پروگرام کیا. ناظرین, راؤت طاہر راؤت صاحب کا جو YouTube چینل ہے بڑا پاپولر ہے, اس کا نام ہے ہائیڈ پارک. ہائیڈ پارک جو لندن کا بڑا مشہور پارک, پولیٹیکل پارک ہے, تاریخی طور پہ اس پہ انہوں نے نام رکھا ہے ہائیڈ پارک, اور یہ بہت دیکھا جاتا ہے. آپ اس کو دیکھیے, سبسکرائب کیجیے گا. راؤت صاحب, اب جاتے جاتے پریڈکشن بتا دیں کہ اب ہونے 5-7 دن میں کیا ہوگا اور کب ہوگا سر؟ سر میرا خیال ہے کہ مارچ کے اندر عدم اعتماد ہو جائے گی. عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. جو آ رہی ہے پوزیشنز یہ ہے کہ شاید چیف منسٹر شپ جو ہے نا پرویز الہی صاحب کو مل جائے پنجاب میں, اور شہباز شریف انٹرم پرائم منسٹر بن جائیں گے. اور اسپیکر کا نام آ رہا ہے پنجاب کے لیے, شاید حسن مرتضیٰ صاحب ہاٹ فیوریٹ ہیں. اور پیپلز پارٹی کو اس میں ملے گی, اسپیکر سے مل جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ قومی اسمبلی میں کامیاب ہوتے ہیں تو سینٹ میں بھی چینج آئے گی. میرا جو خیال ابھی اس پہ توجہ نہیں ہے. اس میں 2 سچویشن ہو سکتی ہے. ایک تو انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریزرو کیا ہوا ورڈکٹ, ان کے جو انہوں نے چیلنج کیا تھا, ان کا جو الیکشن جو ہوا تھا اور اس میں جو ووٹ انہوں نے کینسل کیے تھے, شاید وہی وہ آ جائے گی اس میں. نہیں, وہ ریزرو کی ہوئی ہے نا ورڈکٹ, انہوں نے ڈیسیجن ہو چکا ہے, انہوں نے صرف اناؤنس کرنی ہے. تو وہ شاید آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ جو چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے پاس مل جائے گا, گیلانی صاحب کے پاس. تو اسی طریقے سے ڈپٹی اسپیکر شاید مولانا فضل الرحمان کو مل جائے. جی راؤ صاحب, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ ملک صاحب. آئندہ بھی آپ کو سنتے رہیں گے. بہت معلوماتی پروگرام تھا, آپ نے بہت معلومات دی سر. ناظرین, خدا حافظ. تھینک یو.